اگلی صبح گورو نیند سے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاؤں والوں کا بہت شور ہو رہا ہے۔ گاؤں کی ایک عورت بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی اور اس کے پاس گاؤں والوں کی بھیڑ لگی تھی اور وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہائے ہائے راجو کے ابو رات کو اس جنگل کی طرف لکڑیاں لینے گئے تھے۔ میں نے ان کو اتنا منع کیا تھا کہ وہاں پر نہ جائیں، لیکن وہ مانے ہی نہیں۔ اب دیکھو وہ رات سے واپس ہی نہیں آئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کیا کروں گی؟ ارے آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ آپ کے شوہر جنگل سے واپس نہیں آئے؟ آخر کیا ہوا ہے انہیں؟ بتاؤ مجھے۔ ارے بیٹا تمہیں نہیں پتا، اس جنگل میں اس جادوئی ندی کے پاس جو بھی گاؤں والا جاتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتا ہے۔ وہ ندی جادوئی ہے بیٹا، وہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آتا ہے۔ گورو کو یہ بات بہت حیران کرتی ہے اور وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ آخر کیا راز ہے اس جادوئی ندی کا۔ کیا سچ میں وہ ایک جادوئی ندی ہے جو گاؤں والوں کو مار ڈالتی ہے؟ مجھے اس کا پتہ لگانا ہی ہوگا۔ گورو جنگل میں جادوئی ندی کے پاس جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے کہ اچانک سے گورو کو کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، مانو کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہو۔ یہ عجیب سی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ چلتے چلتے گورو جنگل میں جادوئی ندی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ جو دیکھتا ہے اسے دیکھ کر گورو حیران رہ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہی پاگل بوڑھا ایک بہت بڑے درندے کی تصویر کے آگے بیٹھا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے۔ وہاں پر کئی ڈھانچے رکھے ہوئے ہیں اور وہ پاگل بوڑھا اس درندے کی تصویر کو دیکھ کر کہنے لگا، آج بس ایک اور انسان کی قربانی دینی باقی ہے، آپ پھر اس کے بعد راضی ہو جائیں گے اور مجھے اس کائنات میں سب سے طاقتور ہونے کا انعام مل جائے گا۔ ہا 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 ہا۔ یہ سب دیکھ کر گورو کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو وہی پاگل بوڑھا ہے، لیکن یہ یہاں ایسے اور اس کے پاس اتنے انسانی ڈھانچے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ یہاں کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کون ہے یہ درندہ؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تبھی پھر کسی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ارے یہ تو وہی رونے کی آواز ہے جیسے میں نے کل سنی تھی۔ گورو اپنی الٹی جانب چلنے لگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہی بوڑھا درویش ندی کے کنارے بیٹھا رو رہا ہوتا ہے۔ ارے تم تو وہی درویش ہو نا جو کل یہاں بیٹھے رو رہے تھے، اور اچانک سے تم غائب کیسے ہو گئے تھے؟ آخر کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، تم رو کیوں رہے ہو؟ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے۔ میری مدد کرو بیٹا، مجھے آزاد کرا دو۔ میں تو کئی سال پہلے ہی مر چکا ہوں، لیکن میری روح آج بھی بھٹک رہی ہے۔ اس گناہگار کو جب تک اس کے کیے کی سزا نہیں ملے گی، میری روح یوں ہی بھٹکتی رہے گی، اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ ارے یہ تم کیا بول رہے ہو؟ کیا تم سچ میں مر چکے ہو؟ لیکن کیسے؟ آخر کیسے؟ اور کون ہے وہ گناہگار جس کو تم سزا دلانا چاہتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ بیٹا بہت سال پہلے کی بات ہے، میرے بابا رائے پور کے ایک مولوی تھے۔ ہم 2 بھائی تھے۔ بابا نے ہم دونوں بھائیوں کو ایک جیسا علم دیا۔ میں بچپن سے ہی بہت ہوشیار اور سیدھا تھا، لیکن میرا بھائی دین ناتھ اتنا ہی زیادہ چلاک اور غرور کرنے والا تھا۔ اسے بچپن سے ہی سب سے طاقتور بننا تھا، اس لیے اس نے اس کا غلط راستہ اپنایا اور وہ ایک نیرو نامی درندے کی عبادت کرنے لگا اور اس درندے کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی قربانی دینے لگا۔ جب مجھے یہ بات پتہ لگی تو میں نے اپنے بابا کو بتائی اور بابا نے سب ہی گاؤں والوں کے سامنے اس کو بے عزت کر کے گاؤں سے نکال دیا۔ تب سے دین ناتھ میرا بھائی میری جان کا دشمن بن گیا اور اس کا درندے کو خوش کرنے کا کام بھی ادھورا رہ گیا۔ ایک دن جب میں اس گاؤں میں عبادت کرنے آیا تو میرا بھائی دین ناتھ جو پہلے سے ہی اس گاؤں میں نیرو درندہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت کر رہا تھا، ایک دن اس نے مجھے اس ندی کے کنارے عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کے دل میں مجھ سے بدلہ لینے کی خواہش جاگ اٹھی۔ ایک دن وہ گناہگار اس نیرو نامی درندے کو خوش کرنے کے لیے ندی کے قریب آئے لوگوں کی قربانی دینے لگا اور ایک ایک کر کے گاؤں والوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور اس نے ان سب کا الزام مجھ پر لگا دیا۔
और उसने मुझे उन्हीं गांव वालों के हाथों मरवा दिया। मैं तो कई साल पहले ही मर चुका हूँ बेटा। अब मैं एक रूह हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रूह को आज भी आज़ादी नहीं मिली। मैं तब से इसी जंगल में भटक रहा हूँ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में तुम्हारा जालिम भाई दीननाथ ही तुम्हारी मौत का जिम्मेदार है? लेकिन इस जंगल में इस जादुई नदी से जो भी पानी पीने आता है उसकी मौत की क्या वजह है? क्या सच में एक जादुई नदी है? बताओ मुझे। नहीं बेटा, ये कोई जादुई नदी नहीं है, बल्कि गांव वालों की मौत के पीछे मेरे जालिम भाई दीननाथ का ही हाथ है। वो ही नीरू दरिंदा को खुश करके और उसकी इबादत करके सबसे ताकतवर होने का इनाम हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो नीरू दरिंदे को इंसानों की कुर्बानी दिया करता है। अगर आप मज़ीद ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।